اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کا سبق پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے اتفاق میں برکت ہے۔ بچوں، آپ بھی اپنی کتابیں کھولیں، اردو کی اپنی بکس اوپن کریے اور میرے ساتھ آپ اس کی پڑھائی کریں گے۔ ہم سبق کی پہلے ریڈنگ کریں گے، اس کو اچھے سے سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ تو بچوں، اتفاق میں برکت ہے، اس کے تعارف میں ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابن انشا اردو کے ایک عظیم شاعر، مزاح نگار اور سفر نامہ نویس ہیں، یعنی انہوں نے مزاح کے بارے میں بہت سارے جو ہے نا وہ کالم لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری تصانیف ہیں مزاح نگاری میں، اور شاعر بھی ہیں، اور سفر نامے بھی انہوں نے بہت سے لکھے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی مشہور تصنیف اردو کی آخری کتاب میں ماضی کی چند مشہور کہانیوں کو دلچسپ اور پرمزہ انداز میں دوسری دفعہ کا ذکر کر کے عنوان سے تحریر کیا ہے، یعنی وہ مزاح نگار ہے نا، پرمزہ تحریر جو ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے اردو کی آخری کتاب، انہوں نے ماضی کی چند مشہور کہانیاں جو ہیں جیسے کہ غرور کا سر نیچا، اتفاق میں برکت، اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سی کہانیاں جو ہمارے سلیبس میں شامل ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کو مزاح کے انداز میں تحریر کیا ہے۔ اور جیسے کہ ہم سٹارٹ لیتے ہوتے ہیں کہانی کا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ دوسری دفعہ کا ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے مزاحیہ طور پر اسے پیش کیا، تو اس طرح انہوں نے ایسے کر کے لکھا ہے۔ اور ان میں سے کہانی یہ بھی ہے، اور آپ لوگوں نے یقیناً وہ پڑھی بھی ہوگی، اتفاق میں برکت، بوڑھے اور اس کے بیٹے کی وہ کہانی ضرور پڑھی ہوگی جس میں بوڑھا اپنے بیٹوں کو لکڑی کے گٹھے سے لکڑیاں توڑنے کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اب اسی کہانی کو نئے اور پرمزہ انداز میں پڑھیے، اور کہانی کی بلند خوانی، درست تلفظ اور تاثرات کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ایک بڑے میاں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا بنایا تھا، آخر بیمار ہوئے۔ ان کو اور تو کچھ نہیں، کوئی فکر تھی تو یہ کہ ان کے 5 بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، یعنی ان کی آپس میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ گاڑی کیا پتلی بھی نہیں چھنتی تھی۔ گاڑی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں بہت زیادہ محبت سے پیش آنا، محبت ہونا۔ تو انہوں نے ان کو مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے کہ ان کی گاڑی کے کیا بلکہ پتلی بھی نہیں چھنتی تھی، مطلب بالکل ہی ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لڑتے رہتے تھے، کبھی کسی بات پر اتفاق نہ ہوتا تھا، حالانکہ اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ آخر انہوں نے بیٹوں پر اتفاق اور اتحاد کی خوبیاں واضح کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی، ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو اب میں کوئی دم کا مہمان ہوں، یعنی میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرا دم کس وقت نکل جائے، اور میں کچھ پل کا مہمان ہوں، سب جا کر ایک ایک لکڑی لاؤ۔ ایک نے کہا، لکڑی؟ آپ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ دوسرے نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لکڑی نہیں شاید ککڑی کہہ رہے ہیں، ککڑی کھانے کو جی چاہتا ہوگا۔ تیسرے نے کہا، نہیں، کچھ سردی ہے، شاید آگ جلانے کو لکڑیاں منگاتے ہوں گے۔ یعنی ان کے بیٹوں نے آپس میں اس طرح باتیں کرنی شروع کر دیں کہ لکڑی آخر کیوں منگا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، لکڑی نہیں، ککڑی کہہ رہے ہیں، ککڑی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، سردی لگ رہی ہے، شاید آگ جلانے کے لیے منگوا رہے ہوں گے۔ اور اس طرح چوتھے نے کہا، بابو جی کوئلے لائیں، یعنی انہیں لگا کہ شاید وہ لکڑی آگ جلانے کے لیے منگوا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئلے لے آتے ہیں تاکہ اس سے آگ جلائیں۔ پانچویں نے کہا، نہیں، اوپلے لاتا ہوں، وہ زیادہ اچھے رہیں گے۔ اوپلے جو گائے بھینسوں کا جو گوبر ہوتا ہے نا، ان کو جو تھاپ کر بنائے جاتے ہیں اوپلے، اکثر ہی گاؤں میں بھی ابھی بھی یوز کیے جاتے ہیں، تو ان کو اوپلے کہتے ہیں، وہ ایندھن کے طور پر، جلانے کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ لے آتا ہوں، وہ زیادہ اچھے ہوں گے۔ باپ نے کراہتے ہوئے کہا، ارے نالائکو، یعنی انہوں نے غم اور غصے اور درد کی شدت سے کراہتے ہوئے انہوں نے کہا، ارے نالائکو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، کہیں سے لکڑیاں لاؤ، جنگل سے۔ ایک بیٹے نے کہا، یہ بھی اچھی رہی، جنگل یہاں کہاں، اور محکمہ جنگلات والے لکڑی کاٹنے کہاں دیتے ہیں؟ دوسرے نے کہا، اپنے آپ میں نہیں ہے بابو جی۔ تیسرے نے کہا، بھئی لکڑیوں والی بات تو اپنی سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھے نے کہا، عمر بھر میں انہوں نے ایک ہی تو خواہش کی ہے، اسے پورا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پانچویں نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔
ٹال پر سے لکڑیاں لے آتا ہوں۔ ٹال جہاں پر لکڑیاں فروخت کی جاتی ہیں، بہت ساری لکڑیاں وہاں پر ہوتی ہیں، گٹھ وہاں جمع ہوتے ہیں لکڑیوں کے، بہت زیادہ مطلب لکڑیوں کے انبار ڈھیر لگے ہوتے ہیں، تو وہاں اس کو ٹال کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ ٹال پر سے جا کے وہاں سے لکڑیاں لے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ ٹال پر گیا، ٹال والے سے کہا خان صاحب ذرا 5 لکڑیاں تو دینا، اچھی مضبوط ہوں۔ ٹال والے لکڑیاں دیں، ہر ایک خاصی موٹی اور مضبوط۔ باپ نے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ یہ بتانا بھی خلاف مصلحت تھا کہ لکڑیاں کیوں منگائی ہیں اور اس سے کیا اخلاقی نتیجہ نکالنا مقصود ہے۔ یعنی وہ 5 لکڑیاں لے آیا، اب وہ گٹھا ہوتا ایک تو پھر وہ ہوتا، تو وہ جیسے وہ خود 5 تھے تو وہ 5 ہی لکڑیاں اٹھا کر لے آیا، تو اس کا جو باپ تھا وہ اپنا دل پکڑ کے بیٹھ گیا، اس کا مطلب اور زیادہ وہ پریشان ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں کیا ان کو بتاؤں، کہ میں جو ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ان کو جو ہے نا وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس طرح سے کیسے میں ان کو سمجھاؤں، اور اس کو خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آخر کیا کیا جائے اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ آخر بیٹوں سے انہوں نے کہا کہ اب ان لکڑیوں کا گٹھا باندھ دو۔ اب بیٹوں میں پھر چہمگوئیاں ہوئیں، چہمگوئیاں یعنی آپس میں چپ کے انہوں نے خاموشی سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ گٹھا، انہوں نے پوچھا گٹھا وہ کیوں؟ اب رسی کہاں سے لائیں؟ بہت تنگ کیا ہے بھائی انہوں نے۔ آخر ایک نے اپنے پاجامے میں سے آزار بند نکالا اور گٹھا باندھا۔ آزار بند جو شلوار میں پہنتے ہیں، پاجامے میں پہلے کے لوگ جو تھے وہ زیادہ یوز کرتے تھے اور اب بھی کچھ لوگ پہنتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے پاجامے میں سے وہ نکالا اور اس کا گٹھا باندھ دیا لکڑیوں کا۔ بڑے میاں نے کہا اب اس گٹھے کو توڑو۔ بیٹوں نے کہا لو بھائی یہ بھی اچھی رہی، کیسے توڑیں؟ کلہاڑا کہاں سے لائیں؟ باپ نے کہا کلہاڑے سے نہیں، ہاتھوں سے توڑو، گھٹنے سے توڑو۔ گھٹنے سے توڑو۔ حکم حاکم مرگ مفاجات۔ حکم حاکم مرگ مفاجات کا مطلب ہے کہ بڑوں کا جو حکم ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کا اور اپنے ٹیچرز کا اور اپنے سے جو بھی بڑے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے ان کا حکم ماننا جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم اس بات کو فالو کریں، اس بات کو مانیں، لیکن انہیں وہ بات ماننی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح حکم حاکم مرگ مفاجات کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا حکم ماننا پڑا، اور پہلے ایک نے کوشش کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر 5ویں نے، لکڑیوں کا بال بیکا نہ ہوا، یعنی وہ جو گٹھا تھا چھوٹا سا وہ ان کو توڑ نہ سکے، بال بیکا نہ ہوا، یعنی وہ ایک ذرا سی لکڑی بھی، ایک چھلتر بھی چھوٹی سی لکڑی کی جو ہے نا وہ نہیں توڑ سکے۔ سب نے کہا باؤ جی ہم سے نہیں ٹوٹتا یہ لکڑیوں کا گٹھا۔ باپ نے کہا اچھا ان لکڑیوں کو الگ الگ کر دو، ان کی رسی کھول دو۔ ایک نے جھل کر کہا رسی کہاں ہے؟ میرا آزار بند ہے، اگر آپ کو کھلوانا تھا تو بندھوایا ہی کیوں تھا؟ لاؤ بھائی کوئی پینسل دینا، میں آزار بند ڈالوں پاجامے میں۔ یعنی اس نے اپنا آزار بند نکالا تھا تو وہ اس کو غصہ آیا اس بات پر کہ بھئی آخر مجھے کیوں مشکل میں ڈالا تھا کہ میں نے اپنا آزار بند نکال کے دیا، گٹھا بنا دیا، اور اب جو ہے ہمارے باپ جی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھول دو۔ تو اس نے کہا کہ بندھوایا ہی کیوں تھا اگر کھلوانا تھا؟ باپ نے بزرگانہ شفقت سے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اچھا اب ان لکڑیوں کو توڑو، ایک ایک کر کے توڑو۔ لکڑیاں چونکہ موٹی موٹی اور مضبوط تھیں، بہت کوشش کی کسی سے نہ ٹوٹی۔ آخر میں بڑے بھائی کی باری تھی، اس نے ایک لکڑی پر گھٹنے کا پورا زور ڈالا اور تڑاک تڑاک کی آواز آئی۔ باپ نے نصیحت کرنے کے لیے آنکھیں یکدم کھول دیں، کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، لکڑی سلامت پڑی ہے۔ آواز بیٹے کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے کی تھی۔ ایک لڑکے نے کہا یہ بڑے میاں بہت تنگ کرتے ہیں۔ دوسرے نے کہا بہت اڑیل اور ضدی ہیں۔ اڑیل یعنی کسی بات پر ڈٹ جانا، کسی بات پر قائم ہو جانا، اس پہ اڑ جانا ایک بات پہ اور اس سے منوا کے چھوڑنا۔ تیسرے نے کہا انہی کی ضد کی وجہ سے اس کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ چوتھے نے کہا سارے ہی بوڑھے ایسے ہوتے ہیں، صرف اپنی بات منوانے والے۔ بڈھے نے اطمینان کا سانس لیا کہ بیٹوں میں کم از کم ایک بات پر تو اتفاق ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کی اور نہایت سکون سے جان دے دی۔ تو بچوں دیکھیں یہ اس میں ہے تو وہی بات سمجھانے والی بھی ہے، وہی سٹوری ہے جو ہم پڑھتے رہے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جو ابن انشا ہے
انہوں نے اس کو مذاق کے انداز میں پیش کیا ہے، لیکن اس سے اخلاقی نتیجہ، اخلاقی سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ جیسے ایک لکڑیوں کا جو گٹھ ہوتا ہے، جو آپس میں جڑی ہوتی ہیں، گٹھا بنا ہوتا ہے، ان کو جو ہے کسی ایک بندے کے اختیار میں یا دوسرے بہت سے بندوں کے اختیار میں ان کو توڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اکیلا اکیلا ہو جاتا ہے، ایک ایک لکڑی کی طرح الگ الگ ہو جاتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے عزیز و اقارب سے، اگر وہ بچھڑ جاتا ہے، کسی کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اتفاق نہیں کرتا کسی کے ساتھ، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو جو چاہے آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ جیسے ایک لکڑی، اکیلی لکڑی کو کوئی بھی شخص آسانی سے اس کو توڑ دیتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اسی طرح اگر کوئی انسان بالکل اکیلا رہتا ہے، اس کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، کسی کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتا، تو دنیا کے لیے اس کو توڑنا، یعنی اس کو ہرانا یا اس کو جو ہے مشکل میں ڈالنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ ان کو وہ آسانی سے توڑ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہانی پڑھ کے بہت اچھا لگا، یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا۔ اس میں بہت فنی باتیں ہیں، بہت مزاحیہ انداز میں انہوں نے اس کہانی کو پیش کیا ہے، اور اخلاقی نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر کسی کی بات سے ہمیں جو ہے اختلاف بھی ہوتا ہے، ہمیں دوسرے کی بات اچھی نہیں لگتی سم ٹائم، تو ہمیں اس کو پھر بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کے ساتھ بلا وجہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب سے بھی یہی توقع ہے بچوں کہ آپ سب لوگ بھی بہت اچھے بچے ہیں اور مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی پیارے بچوں، ہم نے سبق کی ریڈنگ کر لی، پڑھائی کر لی، یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ایسا کریں بچوں کہ آپ اپنی نوٹ بکس اوپن کریں، جیسے ہم کلاس ورک میں کرتے ہیں۔ آپ اپنی کلاس ورک میں اپنی نوٹ بکس پر جماعت کا کام لکھتے ہیں، اسی طرح آپ جماعت کا کام لکھیں گے اپنی نوٹ بک پر، اردو کی نوٹ بک پر، اور آپ آج کا ڈے لکھیں گے۔ آج ہفتہ ہے 5 دسمبر 2020 ہے، اور ٹاپک لکھیں گے، عنوان ہے اتفاق میں برکت، اور الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ اپنے جماعت کے کام میں لکھیں گے۔ تو شاباش، لکھنا شروع کریں، مارجن لائن بھی ڈرا کریں گے، اور بہت نیٹ اور اچھی رائٹنگ میں آپ لکھیں گے۔ تو پہلا ہے خلاف مصلحت، اس کا مطلب ہے نصیحت کے خلاف۔ دوسرا ہے گاڑی چھیننا، یعنی آپس میں محبت رکھنا۔ اوپلے کا مطلب ہے گائے بھینس کا فضلہ۔ چیمگویاں ہونا، باتیں بنانا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات کا مطلب ہے بڑوں کا حکم نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا یا مانا۔ تو بچوں یہ آپ نے اپنے جماعت کے کام میں لکھنا ہے۔ جی بچوں، آپ نے اپنا جماعت کا کام کر لیا، اس کے بعد آپ کا ہوم ورک یہ ہے، آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ ایک سوال جو ہے یہ آپ نے گھر کے کام میں لکھنا ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے آپ نے جماعت کا کام لکھا، ڈے اینڈ ڈیٹ بھی مینشن کریں گے، ٹاپک جو ہے اس کا عنوان بھی لکھیں گے، اور اوپر گھر کا کام لکھیں گے۔ اور سوال نمبر 1 یہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے بڑے میاں لڑکوں کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ جواب ہے اس کا کہ بڑے میاں لڑکوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمیشہ آپس میں مل جل کر رہیں، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے۔ یہ آپ نے گھر کے کام میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور جماعت کا کام بھی اور گھر کا کام بھی آپ نے نوٹ بک پر جو ہے وہ لکھنا ہے، اس کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بہت اچھے سے یاد کریے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔